تشریف لا رہی ہیں آج کی میری پہلی مہمان بجلی. آئیے تشریف رکھیں. ارے مجھے ہاتھ مت لگائیے گا ورنہ فوت ہو جائیے گا. بہت شکایتیں ہیں لوگوں کو آپ سے. چھوڑے انور صاحب، یہ بہت پرانی بات ہے، کوئی نئی بات چھیڑ لی. نہیں مگر شکایتیں صحیح ہیں. یہ شکایت ہے نا آپ لوگوں کو کہ میں بغیر بتائے ہوئے چلی جاتی ہوں. جی ہاں. تو اب میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ میں کس قدر پریشان ہوں، کتنی دکھی زندگی گزار رہی ہوں میں. آپ پریشان کیوں ہیں؟ اور یہ آپ کے ہاتھ پہ کیا ہو؟ یہ دراصل پرسوں میں گر گئی تھی. چوٹ تو نہیں آئی آپ کے؟ جی نہیں، مجھے تو نہیں آئی، البتہ جن صاحب پر میں گری تھی ان کا کباڑا ہو گیا. اچھا یہ بتائیں آپ پریشان کیوں؟ آپ تو جانتے ہیں میری امی کو. امی کارپوریشن جو ہیں؟ جی ہاں. جی جی. ان میں اور میرے ابا میں سیپریشن ہو گئی. آپ کے ابا؟ میرے ابا ہے نا چودھری وابڈا. چودھری وابڈا آپ کے والد ہیں؟ جی ہاں. تو کیوں الگ ہو گئے وہ لوگ؟ دراصل ابا وابڈا امی کارپوریشن سے روزانہ پیسے کا حساب مانگتے تھے، اور آپ تو جانتے ہی ہیں جب آمدنی میں اضافہ ہو تو گھریلو زندگی تلخ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابا وابڈا یہ سمجھتے تھے کہ امی کارپوریشن تمام روپیہ مجھ پر خرچ کر دیتی ہیں، اسی لیے وہ میرے اس قدر خلاف ہو گئے کہ انہوں نے ٹی وی پر میرے خلاف اپیلیں کرنا شروع کر دی کہ بجلی کو بند کیا جائے، بجلی ایسی ہے، بجلی ویسی ہے. آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا. اور امی کارپوریشن کا بھی حساب نرالا ہی ہے. ویسے انہوں نے ایک کمپیوٹر کو نوکر رکھا جو 2-3 دن رہا اور چوری کر کے بھاگ گیا. اچھا یہ بتائیں آپ کی امی کارپوریشن کا حساب کب تک ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ تو روز حساب ہی ٹھیک ہوگا. اب کچھ شکایتوں پہ بات کر لیں. چلیے آئیے شکایتوں کی طرف. بجلی امیروں کو آپ سے اتنی شکایتیں نہیں ہیں جتنی غریبوں کو. دراصل انور صاحب میں بیچاری ایک لاکھوں گھر. اب آپ کا جو شہر کراچی ہے میں وہاں کس کس کو پورا کروں؟ یہاں کارخانے بھی ہیں، سوسائٹیاں بھی ہیں، تنگ و تاریک محلے بھی ہیں اور کوارٹر بھی ہیں. ویسے سوسائٹیاں مجھے زیادہ پسند ہیں جی، اس لیے کہ وہاں آرام بہت ہے. اب آپ سے جو کوئی پوچھے کہ بھائی تم ڈیفینس سوسائٹی میں رہو گے یا گولی مار میں، تو آپ تو جائیں گے نا ڈیفینس سوسائٹی میں. نہیں آپ یہ صحیح کہہ رہی ہیں، مگر بجلی بات یہ ہے کہ امیروں سے زیادہ ایمانداری کے ساتھ آپ کا بل بیچارے غریب جمع کرتے ہیں. جی ہاں، یہ بات تو میں مانتی ہوں، اور اس چیز کا بھی میں اقرار کرتی ہوں کہ ہمارے خاندان والوں کی نیت بہت خراب ہے. ہمیشہ میری امی کارپوریشن کو غلط ریڈنگ پہنچاتے ہیں وہ لوگ. جی. خیر وہ تو انسان ہیں، جی. انہیں معاف کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کے یہاں تو 3-4 کمپیوٹر بھی ایسے ہیں جو بے ایمانی کرتے ہوئے باز نہیں آتے. 1000 روپے کا بل ہوگا تو 1500 بتائیں گے، 400 اپنی جیب میں، 100 روپے چلانے والے کو. اوپر سے الزام دیا جاتا ہے کہ بجلی ایسی ہے، بجلی ویسی ہے، بجلی بہت خراب ہے. کیا بتاؤں آپ کو میرے بارے میں کس کس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے. مگر زیادہ تر لوگ جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ آپ کی غیر موجودگی میں کہتے ہیں. جی نہیں، میرے سامنے بھی بہت کچھ کہتے ہیں. ابھی پرسوں ہی کی بات ہے، ناظم آباد میں ایک صاحب نے اپنے اوپر والے ہمسائے سے آواز دے کر پوچھا، اے بھائی تمہارے یہاں بجلی ہے جی؟ اب انہیں چاہیے تھا کہ وہ آرام سے بتا دیتے کہ بھئی ہاں بجلی ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، بچے کھیل رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں. مگر پتا انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ کیا کہا؟ کہنے لگے 15 منٹ سے آنکھیں جھپکا رہی ہے، نہ جانے کب دفان ہو جائے کم بخت. ایسی باتیں اپنے بارے میں سن کر میں وہاں رہ سکتی ہوں؟ مجھے جانا ہی پڑتا ہے. لیکن خیر ایسا بدلہ اتارا میں نے کہ وہ بھی کیا یاد رکھیں گے. کیا کیا آپ نے؟ اگلے دن ٹھنڈا پانی پینے کے لیے فریج کھولا انہوں نے، ایسا کرنٹ مارا میں نے کہ 3 دن تک تڑپتے رہے ہوں گے. یہ بتائیں بجلی آپ کو کوئی برا لگتا ہے؟ جی ہاں، مجھے بلب بہت برے لگتے ہیں. بلب؟ وہ کیوں؟ مجھ سے جلتے ہیں نا سب. انسانوں میں آپ کو کون برا لگتا ہے؟ انسانوں میں مجھے وہ لوگ زہر کا گولا لگتے ہیں جو میری موجودگی میں بھی موم بتی جلاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت میں بلا کر کھانا کھلاتے ہیں. وہ بیچارے کیوں برے لگتے ہیں آپ کو؟ اس لیے کہ وہ لوگ نقلی ہوتے ہیں. آپ ٹی وی دیکھتی ہیں؟ جی ہاں، بہت کم. کون سے پروگرام پسند ہیں آپ کو؟ مجھے زیادہ تر کرنٹ افیئر کے پروگرام پسند ہیں. اچھا ایک بتائیں کہ آپ کے خاندان میں آپ کو کون پسند ہے؟ مجھے پھوپھی اماں سے بہت محبت ہے. پھوپھی اماں ہیں آپ کی؟ جی ہاں، لالٹین. لالٹین آپ کی پھوپھی ہیں؟ جی ہاں، بہت قابل خاتون ہے وہ. ہمارے یہاں کے تمام بچوں نے انہی سے جلنا سیکھا، اور آپ کے بھی کئی صحافی، شعراء اور ادیبوں نے انہی کے زیر سایہ تعلیم پائی ہے. انتہائی قابل خاتون ہے وہ. آپ کو معلوم ہے میرے اگلے مہمان کون ہیں؟ ارے چھوڑیے انور صاحب، ہمیں اس سے کیا تعلق کہ آپ کیا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ہمیں تو اپنے جانے سے تعلق ہے. ابھی چلی جاؤں گی، سب بتیاں گل ہو جائیں گی آپ کی. میرے اگلے مہمان ہیں پانی. ارے پانی کہاں ہے وہ بدماش؟ وہ تو 4 دن سے بند تھا. بند ضرور تھے مگر میرے پروگرام میں شریک ہونے کے لیے انہیں خاص طور سے چھوڑا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ کیوں بند تھا؟ ارے کسی علاقے میں موجے مار رہا ہوگا.
آپ جانتی ہیں اس کو؟ جی ہاں، ہمارے فیملی فرینڈ میں سے ہے وہ، اور امی کارپوریشن اور ابا وابڈا کے تو سر پہ سے بھی گزر چکا۔ پانی؟ میں نے بتایا نا، بہت شیطان ہے وہ۔ میرے آج کے اگلے مہمان ہیں پانی، تشریف لا رہے ہیں پانی۔ بجلی تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ کب سے ہو یہاں؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تمہیں بغیر گئے ہوئے؟ یقین نہیں آتا جھوٹی۔ تم کہہ رہے ہو؟ تم خود بھی تو غائب ہو جاتے ہو۔ ارے میں آتا ہی کب ہوں جو غائب ہو جاتا ہوں؟ پانی جی، ہمارے یہاں آپ سے لوگوں کو بہت شکایت ہے کہ آپ مغرور ہو گئے ہیں، غریبوں کے کوارٹروں میں نہیں جاتے۔ یہ درست ہے کہ ہم مغرور ہو گئے ہیں، مگر ہمارا دماغ خراب کرنے میں آپ لوگوں کا ہاتھ ہے۔ کیا مطلب آپ کا؟ بات یہ ہے کہ اب ہم ان لوگوں کے ہاں جاتے ہیں جن کے کنیکشنز ہوتے ہیں۔ مگر پانی، آپ کے کنیکشن تو ہر گھر میں موجود ہیں۔ اجی ان کا مطلب ہے KDA یا KMC میں کنیکشن۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے پانی کہ ہمارے یہاں کتنے لوگ پیاسے مر جاتے ہیں؟ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ لوگ پیاسے مر جاتے ہیں۔ پیاسا کوئی نہیں مرتا۔ یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ یہ میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ اب آپ لوگ بدنیت ہو گئے۔ جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے منہ میں پانی بھر آتا ہے، اور جس شخص کے منہ میں پانی بھر آتا ہے وہ کبھی پیاسا نہیں مرتا۔ یہ بتائیں، بات یہ ہے انور صاحب کہ آپ کے شہر میں میری حیثیت ایک تھالی کے بینگن کی سی ہے۔ جس طرف آپ لڑکائیں گے میں اسی طرف لڑک جاؤں گا۔ اس شہر میں ہوٹل، بڑے بڑے محلے، اور اسی شہر میں بیچارے غریبوں کے کوارٹرز ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں میں کدھر کدھر جاؤں؟ یہی تو میں بھی کہتی ہوں، مگر یہاں ہے کون جو میری سنے؟ اچھا یہ بتائیں پانی جی، کہ آپ اتنی شکایتیں سنتے ہیں، کبھی آپ شرمندہ ہوئے؟ شکایتوں پر تو نہیں، البتہ ہم شرمندہ بہت ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ہوٹلوں کے سوئمنگ پولوں میں۔ وہاں تو آپ فارنرز کے لیے جاتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم فور نر نہیں، فور مادہ جاتے ہیں۔ نر تو سوئمنگ پول کے چاروں طرف بیٹھے رہتے ہیں، وہ بھی آپ کے ہاں، جن بیچاروں کو تیرنا بھی نہیں آتا، سارا دن دھوپ میں سوٹ پہنے ہوئے سوئمنگ پول میں دیکھتے رہتے ہیں۔ اپنے اگلے مہمان کو بلانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال اور پوچھوں۔ جی ارشاد۔ ہم نے سنا تھا کہ پانی شفاف ہوتا ہے، مگر آپ ذرا مختلف نظر آ رہے ہیں۔ آپ ہی کے شہر میں میرا رنگ ایسا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں بغیر ابلے ہوئے بیٹھا ہوں۔ ہاں ہاں توبہ، اس وقت لوگ اسے ابالتے ہیں، مظلوم پہ مجھے بہت ترس آتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ دونوں میں اتنی دوستی ہے۔ جی نہیں، ایسی تو خیر کوئی بات نہیں، ہم میں تو صرف فون کا رشتہ ہے۔ فون کا رشتہ؟ وہ اس طرح کہ اگر میں چلی جاؤں تو بھی لوگ فون کرتے ہیں، اور اگر یہ بند ہو جائے تو بھی لوگ فون کرتے ہیں۔ بس ایک فون ہی ہماری زندگی میں ہے۔ آپ دونوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میرے اگلے مہمان بھی ٹیلی فون ہے۔ تشریف لا رہے ہیں ٹیلی فون۔ ارے بجلی آپ؟ پانی بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ یہ آپ شرمندہ کیوں ہو رہے میاں؟ وہ اصل میں ہم انگیج ہو گئے، کہاں ہوئی ہے تمہاری انگیجمنٹ؟ ٹیلی فون آپریٹر کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے میاں کہ جب بھی آپ کو فون کرو انگیج ہی ملتے ہیں۔ کب ہو رہی ہے شادی؟ بس وہ میری منگیتر ذرا بولنا کم کر دے تو میں فوراً شادی کر لوں۔ آپ کو معلوم ہے ٹیلی فون کہ ہمارے یہاں لوگ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالتے ہوئے نہیں ڈرتے، مگر اگر ٹیلی فون کا بل پڑا رہے گا تو ڈر کے ہمارے ہاتھ نہیں لگاتے۔ واقعی ٹیلی تمہارا بل بہت زیادہ آتا ہے۔ جبکہ 30 دن میں سے 24 دن یہ خراب رہتے ہیں، باقی 6 دن جب اٹھاؤ عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی ہیں، کہیں ملاؤ کہیں مل جاتے ہیں۔ جی بالکل، میں یہاں ڈانٹ سننے آیا ہوں۔ میں اپنے چیف انجینئر کی ایک بات نہیں سنتا تو آپ لوگ کیا ہیں؟ میاں اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل برا ماننے کی بات ہے۔ اب اگر آپ کے پیٹ پہ کوئی انگلی رکھ کر سارا دن گھمائے تو آپ کے ماؤتھ پیس میں سے کیسی آوازیں نکلیں گی؟ 2 منٹ چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ ٹیلی فون کے بل کی بات کر رہے ہیں؟ بل کی؟ بل سے میرا کیا تعلق؟ باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، گالیاں مجھے سننی پڑتی ہیں۔ اچھا انصاف ہے۔ ارے یہ تو میرے اور بجلی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، مگر ہم تو ناراض نہیں ہوتے۔ ہم تو ناراض نہیں ہوتے کیونکہ آپ لوگوں کی بات اور ہے۔ آپ لوگ باتیں سن سن کر ڈھیٹ ہو گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ٹیلی؟ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ غسل خانوں میں آپ بغیر بتائے آ جاتے ہیں، اور آپ جس گھر میں چاہے بغیر بتائے چلی جاتی ہیں بجلی بیگم۔ مجھے دیکھیے شریف آدمیوں کی طرح پہلے میں گھنٹی بجاتا ہوں، پھر آتا ہوں۔ میں پول کھولوں تمہاری شرافت کی؟ زیادہ بکواس مت کرو۔ وہ جو کتاب تم نے لکھی ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ کتاب؟ وہ کوئی کتاب ہے؟ کون سی کتاب؟ وہی کتاب جسے پچھلے ہفتے تم پڑھتے ہوئے پانی پانی ہو گئے تھے۔
अरे पानी पानी तो मैं यहाँ का हर रिसाला और हर डाइजेस्ट पढ़कर हो जाता हूँ। अनवर साहब मैं बताता हूँ, वो जो फोन पे हमारे यहाँ के नौजवान बात करते हैं ना, जाहिर है मुझे सुनना पड़ती है। जी जी। तो वो मैंने लिख के छपवा दी है। यहाँ? जी नहीं, मैंने कोशिश की कि बाहर छप जाए, लेकिन बाहर का कोई प्रेस राजी नहीं हुआ, सारी दुनिया में कोई प्रेस राजी नहीं हुआ। फिर कहाँ छपाई आपने? यहाँ आपके ये प्रेस नहीं है आपके साथ, ये वो जहाँ 2-4 रिसाले छपते हैं। अच्छा। वो खुशी खुशी राजी हो गए। लोगों को आपसे बहुत शिकायतें हैं। मुझसे लोगों को बहुत सी शिकायतें हैं। जी जी। मुझे भी लोगों से बहुत सी शिकायतें हैं। आपको भला क्या शिकायतें हैं लोगों से? वो पिछले दिनों आपने मेरे बूथ नहीं लगवाए थे वो सड़क पर? जी जी। तो वहाँ फोन करने कोई नहीं आया। क्या बताऊं, बस मेरा बूथ ना खुलवाए आप। ठीक किया, तुम भी तो उनको कभी सही हालत में नहीं मिले और उनकी चवन्नी खा खा कर लखपति हो गया। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? नहीं टेली, वाकई आपको लोगों से सही शिकायतें हैं। मेरे अगले मेहमान भी एक ऐसे हैं जिनको लोगों से बहुत शिकायतें हैं। तशरीफ ला रहे हैं गटर के ढक्कन। वो गटर के ढक्कन का है मियां? अरे साहब सब ढूंढ रहे हैं, शायद कोई ले गया है। ले गया। तो आप जाएं। यही शिकायत थी बेचारे को कि लोग उनको ले जाते थे। मेरी आज की आखिरी मेहमान हैं सड़क। बहुत शिकायतें हैं उनको हर एक से। तो आइए उनसे शिकायतें सुनते हैं। तशरीफ ला रही हैं सड़क। अरे ये कौन सी सड़क है? तुम क्यों पहचानोगी मुझे बीबी? मैं खुद आज पहली मर्तबा तुम्हें देख रही हूँ। आप पहचानती हैं इन तीनों को? तुम पहचानने की बात कर रहे हो अनवर मियां? अरे इन तीनों कमबख्तों ने तो मेरे कलेजे को छन्नी कर दिया। हो गए हैं, आज तक आराम से नहीं बैठी। सही कह रही हैं आप, क्योंकि आपकी हालत वाकई बहुत बुरी हो गई। हालत बुरी इस वजह से हुई है कि मेरी तरफ कोई बड़ा घर नहीं आता, मेरी तरफ कोई बड़ा अफसर नहीं रहता, मेरी तरफ बेगमात शॉपिंग करने नहीं आती, बड़े लोगों की सवारियां मेरी तरफ से नहीं गुजरती। ये झंडा कैसा है आपके हाथ में? ये झंडा मैंने नहीं, शेरशाह ने। सॉरी। अरे कमबख्त शेरशाह सूरी। सूरी ने लगवाया था। शेरशाह सूरी ने? ये जब भी आपकी हालत ये घोड़ों की वजह से हो गई है। अरे तो तुम्हारा कहीं का कमबख्त मारा। आपने केडीए से शिकायत की? एक दफा की थी शिकायत। फिर कुछ हुआ? अहे कमबख्त और तोड़ गए, न जाने कौन से खजाने दफन है तुम्हारे शहर की सड़कों में। अरे पीर को बिजली वाले तोड़ते हैं, मंगल को बंद कर जाते हैं। बुध को पानी वाले तोड़ते हैं, जुमेरात को बंद कर जाते हैं। जुमे को टेलीफोन वाले तोड़ते हैं, बंद करना भूल जाते हैं। आपने फिर किसी बल्दियाती अफसर से शिकायत की? क्या नाम लिया आपने? बल्दियाती अफसर? जी जी जी। एक साहब थे, मेरे पड़ोस वाले घर में रहते थे। बल्दियाती इंतखाबात से पहले उनका सिर्फ एक नारा था कि अगर आप लोगों ने मुझे चुन लिया तो सबसे पहले ये सड़क बनवाऊंगा, यहाँ बिजली लगवाऊंगा, यहाँ पानी आया करेगा। फिर क्या हुआ? अबे वो जीत गए। तो कुछ किया उन्होंने? हाँ, ये लो बहुत कुछ किया। क्या? भाई डिफेंस में 1000 गज का घर बनवाया और मोहल्ला छोड़ गए। सही किया, क्योंकि आजकल हम लोग एडवांस कर रहे हैं। आपका मोहल्ला छोड़ के डिफेंस चले गए। एडवांस तो खैर आपके यहाँ की बिजली ने भी बहुत किया है। पहले तो मेरे तारों में उलझ के सिर्फ पतंगे और कौवे मरा करते थे, मगर माशाल्लाह आजकल तो बच्चे और तालिब इल्म खूब। कॉलोनी से सोसाइटी का फोन तो मिलता नहीं है और मुझे सारी दुनिया से मिला रहे। कहते हैं जीरो घुमाओ और अमेरिका बात कर लो, हालांकि मेरा जीरो 6 दिन नहीं मिलता। अब पता नहीं अमेरिका कब मिलेगा। अरे आप कहाँ से आ गए भैया? साहब ये बिजली बीबी का फोन आया है। क्या मुसीबत! क्या हो गया? एक अखबार के सहाफा ने उनके यहाँ की बिजली चली गई है, मुझे जाना होगा। क्या करती हैं? शाम के अखबार में टीवी पर तबसरा करती हैं। कुछ पढ़ी लिखी हैं? पढ़ी का तो पता नहीं, अलबत्ता लिखी जरूर होंगी। क्यों क्या लिखती हैं? अच्छा, मैं चलूँ अब। थोड़ी देर और बैठे। अरे ये मुझे देख के क्यों ठहरेंगी? जी हाँ, ये भी आपने ठीक ही कहा। आपको देखकर मैं क्यों ठहरने लगी सड़क बुआ? मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तशरीफ ला रही हैं आज की मेरी पहली मेहमान बिजली। आइए, तशरीफ रखिए। अरे मुझे हाथ
हाथ मत लगाइएगा वरना फौत हो जाइएगा। बहुत शिकायतें हैं लोगों को आपसे। छोड़िए अनवर साहब, ये बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात छेड़ ली। नहीं, मगर शिकायतें सही हैं। यही शिकायत है ना आप लोगों को कि मैं बगैर बताए हुए चली जाती हूँ। जी हाँ। तो अब मैं लोगों को क्या बताऊं कि मैं किस कदर परेशान हूँ, कितनी दुखी जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। आप परेशान क्यों हैं? और ये आपके हाथ पे क्या हो? ये दरअसल परसों में गिर गई थी। चोट तो नहीं आई आपके? जी नहीं, मुझे तो नहीं आई, अलबत्ता जिन साहब पर मैं गिरी थी उनका कबाड़ा हो गया। अच्छा ये बताएं, आप परेशान क्यों? आप तो जानते हैं मेरी अम्मी को। अम्मी कारपोरेशन जो है? जी हाँ। जी जी। उनमें और मेरे अब्बा में सेपरेशन हो गई। आपके अब्बा? मेरे अब्बा है ना चौधरी वापडा। चौधरी वापडा आपके वालिद हैं? जी हाँ। तो क्यों अलग हो गए वो लोग? दरअसल अब्बा वापडा अम्मी कॉर्पोरेशन से रोजाना पैसे का हिसाब मांगते थे, और आप तो जानते ही हैं जब आमदनी में इजाफा हो तो घरेलू जिंदगी तल्ख होना शुरू हो जाती है। अब्बा वापडा ये समझते थे कि अम्मी कॉर्पोरेशन तमाम रुपया मुझ पर खर्च कर देती है, इसीलिए वो मेरे इस कदर खिलाफ हो गए कि उन्होंने टीवी पर मेरे खिलाफ अपीलें करना शुरू कर दी कि बिजली को बंद किया जाए, बिजली ऐसी है, बिजली वैसी है, आपने तो देखा ही होगा। और अम्मी कॉर्पोरेशन का भी हिसाब निराला ही है। वैसे उन्होंने एक कंप्यूटर को नौकर रखा जो 2-3 दिन रहा और चोरी करके भाग गया। अच्छा ये बताएं, आपकी अम्मी कॉर्पोरेशन का हिसाब कब तक ठीक हो जाएगा? वो तो रोजे हिसाब ही ठीक होगा। अब कुछ शिकायतों पे बात कर लें। चलिए आइए शिकायतों की तरफ। बिजली अमीरों को आपसे इतनी शिकायतें नहीं हैं जितनी गरीबों को। दरअसल अनवर साहब, मैं बेचारी एक, लाखों घर। अब आपका जो शहर कराची है, मैं वहाँ किस किस को पूरा करूँ? यहाँ कारखाने भी हैं, सोसाइटियाँ भी हैं, तंगो तारीख महल्ले भी हैं और क्वार्टर भी हैं। वैसे सोसाइटियाँ मुझे ज्यादा पसंद हैं जी, इसलिए कि वहाँ आराम बहुत है। अब आपसे जो कोई पूछे कि भाई तुम डिफेंस सोसाइटी में रहोगे या गोली मार में, तो आप तो जाएंगे ना डिफेंस सोसाइटी में। नहीं, आप ये सही कह रही हैं, मगर बिजली बात ये है कि अमीरों से ज्यादा ईमानदारी के साथ आपका बिल बेचारे गरीब जमा करते हैं। जी हाँ, ये बात तो मैं मानती हूँ, और इस चीज का भी मैं इकरार करती हूँ कि हमारे खानदान वालों की नीयत बहुत खराब है। हमेशा मेरी अम्मी कॉर्पोरेशन को गलत रीडिंग पहुँचाते हैं वो लोग। खैर वो तो इंसान है, उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन आपके यहाँ तो 3-4